بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ بڑے موقع کے مطابق جہانگیر صاحب آپ نے یہ انٹرویو کیا ہے۔ آج چونکہ اسکاؤٹنگ کے بانی لارڈ بیٹن پاول جو برطانیہ 22 فروری 1857 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1870 میں 13 سال کی عمر میں برطانیہ ایک چارٹر ہاؤس میں داخل ہوئے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد یہ آرمی میں چلے گئے اور اس دوران ایک ذلوں قبائل کا آپس میں مقابلہ تھا۔ اس لڑائی کے دوران کو 217 دن میں لڑائی جاری رہی اور لارڈ بیٹن پاول نے بڑے ذہین آدمی تھے۔ لارڈ بیٹن پاول نے چھوٹے بچوں سے ریسرچ سائٹ کا کام لیا جس میں بچے بڑے کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد جب یہ ریٹائر ہوئے آرمی سے تو انہوں نے تجربہ کے طور پر 1907 عیسوی میں اگست 1907 عیسوی میں 20 بچوں کا ایک تجرباتی کیمپ لگایا جزیرہ برونسی برطانیہ میں، جو بڑا کامیاب رہا۔ اس کے بعد پائیدہ انہوں نے پھر یہ اسکاؤٹ کی بنیاد رکھی، اس کا نام اسکاؤٹنگ دیا۔ تو اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اسکاؤٹنگ فار آل، اس میں بچوں کے لیے بھی ہے، بچیوں کے لیے بھی ہے، مختصر جو ہے نا یہ کوئی تقریباً مرحلہ وار مطلب کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں۔ اور جنوبی افریقہ کے ذلوں قبائل کے جب یہ آپس میں جھگڑا ہوا تو 217 دن تک وہ جو ہے وہ معاشرے کو انہوں نے بچائے رکھا۔ تو اس حوالے سے انہوں نے کافی اپنی شہرت حاصل کی۔ پھر سچی جو بات ہے کہ وہ اسکاؤٹنگ کے بانی تو ایک انگریز ہے، لیکن جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو پاکستان میں اسکاؤٹنگ کی بنیاد رکھی گئی۔ 22 دسمبر 1947 عیسوی میں پہلے پاکستان کے جو چیف اسکاؤٹ بنے وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے اور وہاں سے یہ اسکاؤٹنگ شروع ہوئی۔ پاکستان میں اللہ کا بڑا کرم ہے کہ مکمل طور پر یہ مذہبی طور پر بنائی جاتی ہے۔ نمبر 1 یہ تو یہ ہے کہ غیر سیاسی تنظیم ہے، اس میں کسی سیاست کا کوئی کسی قسم عمل دخل نہیں۔ اس وقت تک جتنے لوگ یہ شعبہ اسکاؤٹنگ میں جو وہ ہے پیڈ لوگ ہیں وہ آتے رہے، اس وقت تک اسکاؤٹ تک بہت کامیاب رہی ہے۔ تو جیسا کہ پاکستان میں اسکاؤٹ تحریک کا وعدہ جو ہے اس سے یہاں ہوتا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پاکستان کے عائد کردہ فرائض کی ادائیگی، دوسروں کی امداد اور اسکاؤٹ قانون کی پابندی میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ اس لحاظ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں اسکاؤٹنگ جو ہے مذہب سے ہٹ کے نہیں ہے۔ اسی لیے سے اسکاؤٹ لیڈر تیار کرنے کے لیے ان کے کورسز ہوتے ہیں، پہلا بیسک کورس ہوتا ہے، پھر ایڈوانس کورس ہوتا ہے، پھر ALT ہوتا ہے، پھر LT ہوتا ہے۔ اسی لحاظ سے بچوں کے جو ہے نا قابلیت کے بیچز ہوتے ہیں، اس میں ان بچوں کو پاس ہونا پڑتا ہے۔ اور آخری جو بیچ ہے بچوں کا بوائے اسکاؤٹس کا وہ ہے قائد اعظم بیچ۔ قائد اعظم بیچ حاصل کرنے کے بعد یوں سمجھیں کہ وہ اسکاؤٹنگ کے بچوں کی جو ہے گریجویشن ہے۔ تو اس لحاظ سے پاکستان میں جتنی بھی اسکاؤٹ تحریک چل رہی ہیں اس میں اللہ کا بڑا کرم ہے کہ یہ ہر نیکی کا کام کرنے کے، جیسا کہ ماٹو ہے اسکاؤٹنگ کا المستعد، کہ نیکی کا کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار۔ تو اس لحاظ سے بوائے اسکاؤٹس ہوں یا اسکاؤٹ لیڈرز ہوں، جو بھی کسی قسم کا ایسا معاملہ بن جاتا ہے اسکاؤٹ اس میں بھرپور یہ کام کرتے ہیں۔ جیسا کہ 2005 میں مظفر آباد میں زلزلہ آیا، بہت نقصان ہوا اور پاکستان بھر کے اسکاؤٹ جو ہے اس میں شامل تھے۔ اور میں تو یہ کہنے میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ اس زلزلے کے دوران امدادی کارروائیوں کے دوران کوئٹہ کے ایک اسکاؤٹ سے یہاں آئے، وہ بیچارے یہیں کام کے دوران ڈیوٹی سے جو ہے خدمت خلق کرنے کے دوران وہ فوت بھی ہو گئے۔ تو اس لحاظ سے کوئی بھی نیکی کا کام ہو، کوئی بھی ایسا کام ہو جہاں یہ مطلب بچوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہ اسکاؤٹنگ جو ہے وہاں باقاعدہ طور پر نمایاں ہوتی ہے۔ ہر سال اسکاؤٹنگ کی جمہوری ہوتی ہے۔ اسی لحاظ سے جب پاکستان مارج وجود میں ہے تو اس وقت فرانس میں یہ عالمی اسکاؤٹ جمہوری ہو رہی تھی، جس میں گوجرانوالے کے تھے اقبال قریشی صاحب۔ مجھے فخر کی بات ہے کہ میں جب لاہور داخل ہوا تو اس وقت اقبال قریشی صاحب وہاں اس کالج کے پرنسپل تھے اور انہوں نے ہمارے ساتھ خطاب کرنے کے دوران یہ کہا کہ بھائی یہ کالج گورنمنٹ کا کالج ہے، لیکن لاہور میں یہ کالج اقبال قریشی کا کالج کہلاتا ہے۔ خدا کے لیے میرے کالج کا بلیزر پہن کر میرے یہ بدنامی کا باعث نہیں بننا۔ مجھے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایسے اساتذہ میں ملے، انہوں نے ایک دو کریکٹر کے لحاظ سے بڑی تربیت کی، صفائی کے والے سے بڑی تربیت کی، اور جو ہے یہ وقت کی پابندی اس والے سے بڑی تربیت کی، جس لحاظ سے سچی جو بات ہے کہ میں اس جو ہے نا سنہری اصول ان کو اپناتے ہوئے میں اپنی زندگی میں اس وقت تک اللہ کے فضل سے بڑا کامیاب رہا ہوں۔ تو لہٰذا یہ اسکاؤٹ تحریک جو ہے یہ ایک مفید شہری بننے کے لیے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور پاکستان میں
4 صوبے ہیں سندھ، بلوچستان، پنجاب اور سرحد، اسی لحاظ سے اسکاؤٹنگ کے جو ریجن ہیں اس میں آزاد کشمیر بھی ایک ریجن ہے، PIA بھی ایک ریجن ہے، شمالی علاقہ جات وہ بھی ریجن ہے، پاکستان ریلوے وہ بھی ریجن ہے، اور اسلام آباد جو ہے الگ ریجن ہے۔ تو ہر سال یہ اسکاؤٹ کیمپ پوریاں ہوتی ہیں صوبائی ہیڈ کوارٹر پر۔ اسی طرح 4 سال کے بعد باقاعدہ جمہوری ہوتی ہے، جمہوری میں تقریباً ہر ادارے سے بچے وہاں داخل ہوتے ہیں، ہزاروں کے ساتھ وہاں تعداد ہوتی ہے۔ تو آپ سن کر یہ خوشی محسوس کریں گے کہ وہاں کسی قسم کی جو سیکورٹی کے لحاظ سے پولیس یا آرمی کی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ اتنی بڑی گیدرنگ ہونے کے باوجود سکاؤٹ جو ہے نا وہ اپنے مطلب آپ کے تحت سارا کام کرتے ہیں، اور بڑے اچھے وہاں بھی مطلب ہے وہاں باقاعدہ ان کو ایکٹیویٹی دی جاتی ہیں۔ جب ایکٹیویٹی ہوتی ہیں تو باقاعدہ اس میں بڑھ چڑھ کے ہر بچہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس میں کامیابی حاصل کروں۔ تو اس لحاظ سے اللہ کا بڑا احسان ہے کہ 2019 میں جب زلزلہ یہاں پر آزاد کشمیر میں آیا، کھڑی میں خاص طور پر، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرپور کے جتنے بھی اسکاؤٹس تھے، وہ مرزا خادم صاحب اس پر گئے تھے، جنرل سیکرٹری جنرل، ان کی قیادت میں جتنے بھی آزاد کشمیر کے کھڑی کی اور مطلب ہے یہ میرپور کے اسکاؤٹس تھے، انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور لوگوں نے جب یونیفارم میں بچوں کو دیکھا، لڑکوں کو دیکھا، اسکاؤٹ لیڈر کو دیکھا تو بڑی خوشی محسوس کی کہ کسی قسم کا کوئی معاوضہ لیے بغیر ان لوگوں نے بڑی تندیہی سے کام کیا اور لوگوں کی جو ہے نا بھرپور مدد کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ہے سکاؤٹس اس میں دن بدن اضافہ ہونا چاہیے، اور سکاؤٹ لیڈر جو ہے خاص کر تعلیمی ادارے جہاں بچے ہوتے ہیں، اس میں 3 سیشنیں ہوتی ہیں۔ ایک شائن سکاؤٹ ہوتا ہے، وہ پرائمری کلاسوں میں ہوتا ہے 11 سال سے کم عمر کا، پھر آگے بوائے سکاؤٹ آ جاتا ہے 12 سال سے لے کے 17 سال کی عمر تک، پھر آگے روور سکاؤٹ آتے ہیں، یہ کالجز میں زیادہ تر ہوتے ہیں۔ تو تقریباً آزاد کشمیر میں اس وقت عبدالسواد چشتی صاحب یہ مظفر آباد میں رہے، رفیق اختر چوئی صاحب رہے پروفیسر سیکرٹری کے طور پر، اور غلام محمد راتھر صاحب رہے، آپ جو ہیں یہ ڈویژنل ڈائریکٹر ہیں مظفر آباد، مسعود صاحب، اور مسعود صاحب بھی اس وقت انچارج ہیں اسکاؤٹ تحریک کے، اور بڑے اچھے طریقے سے آزاد میں یہ کام ہو رہا ہے۔ تو گزشتہ دسمبر میں باقاعدہ قائد اسکاؤٹس کا بیچ امتحان ہوا ہے، اس میں جو بچہ کامیاب ہوتا ہے پھر پاکستان لیول پر جا کر ان کے مقابلے ہوتے ہیں صوبائی لیول پر۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس وقت ہمارے اسکاؤٹ جو ہے نا بوائے اسکاؤٹس تقریباً کافی سارے جو ہے نا وہ انہوں نے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے۔ پھر جو ہے نا یہ اسکاؤٹ لیڈر انہوں نے بھی مطلب ہے یہ ہر سال جہاں آجی کیمپ ہوتے ہیں وہاں باقاعدہ یہ فری آف کاسٹ سروس کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ جناب بعض دفعہ تو مطلب اسکاؤٹس کو بھی بھیج دیتے ہیں بطور خاتون جہاز سعودی عرب میں بھی، وہاں بھی وہ سروس کرتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے کامیاب بھی رہتے ہیں، اور کوئی کسی قسم کا اسکاؤٹ جو ہے یہ معاوضہ نہیں لیتے۔ تو میں جتنے بھی میرے بھائی ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ برائے مہربانی اپنے بچوں کے اسکاؤٹ تحریک میں بھیجیں، اور اسکاؤٹ تحریک جو ایک سود مند معاملہ ہے، ہر قسم کی برائی سے یہ پاک اور صاف تنظیم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بچہ صحیح معنوں میں اسکاؤٹ تحریک میں حصہ لے گا اور اسکاؤٹ کی جو ایکٹیویٹی ہوگی اس میں حصہ لے گا تو انشاءاللہ یہ معاشرتی برائیاں جو ہے اس سے کافی دور رہے گا۔